الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال تعالى في مقام آخر إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو انسان کے لیے دارالامتحان بنایا ہے، امتحان کا اور آزمائش کا گھر بنایا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ انسان کرے گا اس کا نتیجہ وہ آخرت میں یا تو جنت کی صورت میں پائے گا یا پھر جہنم کی صورت میں اسے نصیب ہوگا۔ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت میں بھیجیں گے اور ان کو جو جنت کے اندر نعمتیں میسر آئیں گی، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر بے شمار مقامات پر فرمایا ہے۔ کئی جگہ کئی آیات موجود ہیں، اگر آپ اہل جنت کا تذکرہ کریں اور اہل جنت کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت کا مطالعہ کریں تو پورے رکوع اور 2 یا 3 رکوع جنتیوں کے تذکرے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں جنت، اس کی نعمتیں، اس کے احوال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو پیدا فرمایا اور جنت کے ساتھ ساتھ جہنم کو بھی پیدا فرمایا، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل تم جاؤ اور جنت اور جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے، انہوں نے جنت کو دیکھا، پھر اللہ رب العالمین کے پاس آئے اور اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ
دنیا کے اندر جو کان بھی اس جنت کے تذکروں کو سنیں گے، جن لوگوں کو بھی اس جنت کا ذکر کیا جائے گا جن کے سامنے، تو وہ فوراً اس جنت میں جانے کی تیاری کرنا شروع کر دیں گے اور جنت ان لوگوں سے بھر جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل جاؤ ذرا جنت کو دوبارہ سے دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ گئے، دیکھا کہ جنت کے اوپر اللہ رب العالمین نے آزمائشوں کو، تکالیف کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اور کئی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اوپر پھیلا دیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف دوبارہ لوٹ کر آئے اور کہا کہ اللہ، یہ ابھی جو جنت میں دیکھ کر آیا ہوں اور اس کے اوپر جو تکالیف، پریشانیاں اور مصیبتیں میں نے دیکھی ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ اب کوئی اس جنت کے اندر نہیں جائے گا اور لوگ بس اس پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور پھر وہ تیرے راستے سے ہٹ جائیں گے اور تجھ سے مایوس ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ وہ گئے اور جہنم کو دیکھ کر آئے، دیکھا کہ دہتے ہوئے انگارے ہیں، سخت ترین آگ، گرمی کی شدت۔ اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ، یہ جو جہنم تو نے بنائی ہے، جس کان نے بھی دنیا کے اندر اس کو سنا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کے اندر داخل ہو جائے گا، یہ تو خالی پڑی رہ جائے گی۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ دوبارہ سے جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جب وہ جہنم کو دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ جہنم کے اوپر جو ہے وہ گناہ موجود ہیں، جھوٹ، حسد، بغض، کینہ اور اس قسم کی تمام تر چیزیں، وہ جہنم کا احاطہ ان چیزوں نے کیا ہوا ہے۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ سے اللہ رب العالمین کے پاس آئے اور اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ، اب جو جہنم میں دیکھ کر آیا ہوں اور اس کے اوپر جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، جن چیزوں کو اس نے ڈھانپے رکھا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بندہ اس جہنم سے بچ سکے۔ ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، شراب نوشی کے اندر مبتلا ہو جائے، سود کے اندر مبتلا ہو جائے، زنا کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اس کو یہ دنیا کی عیش و عشرت ملیں گی تو وہ ان کے اندر ملوث ہو جائے گا اور جہنم کے اندر گر جائے گا، یعنی جہنم تو خوب ان لوگوں سے بھر جائے گی۔ یعنی یہ جنت اور جہنم قرآن کریم میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں بھی ان کا کئی مقامات پر تذکرہ ہے۔ اور جنت کو پا لینا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ جنت اللہ رب العالمین نے آزمائشوں کے تحت رکھی ہے، مصیبتوں اور تکالیف اور پریشانیوں کے تحت رکھی ہیں، اور سخت صبر اور استقامت اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین یہ جنت انسان کو عطا کریں گے۔ اور جنت کے احوال اور اس کی نعمتوں کا احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر تذکر آتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ سے کچھ لوگوں کا ایک قافلہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر موجود تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا مبلغ بنا کر مدینہ کے اندر بھیجا تھا کہ جاؤ اور مدینہ کے لوگوں کو تبلیغ اور دعوت کا کام کرو۔ ان کی دعوت کے نتیجے میں پہلے ایک گروہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی غرض سے انہوں نے آپ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کو، اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کا نام سیرت کی کتابوں میں دیا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ سے ایک سال کے بعد ایک اور بڑا گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ کے نتیجے میں۔ تو ان سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، بیعت عقبہ ثانیہ اس بیعت کو کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کچھ باتیں بطور شرط کہیے، اللہ کے لیے بھی اور آپ اپنے لیے بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہیں پہلی شرط یہ قرار دیتا ہوں تمہارے لیے کہ تم اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر قائم رہو گے اور کسی صورت بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے یہ بات۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے حوالے سے تمہیں یہ شرط دیتا ہوں کہ جب میں مدینہ میں آؤں تو جس طرح تم اپنے بچوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنے گھر بار کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح تم میری بھی حفاظت کرو گے، تم اسی طرح میرا بھی خیال رکھو گے۔
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ہم جس طرح اپنے گھر بار کا خیال کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کا بھی ہم اسی طرح خیال رکھیں گے۔ تو پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم توحید پر قائم رہنے کے لیے تیار ہیں، اتنی بڑی شرط ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ کا خیال رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہمیں اس کے نتیجے میں ملے گا کیا، آپ ہمیں یہ بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ دونوں کام کر لیے تو اللہ رب العالمین کی جنتیں تمہیں نصیب ہوں گی، اللہ کے باغات تمہیں میسر آئیں گے، ان جنتوں کے تم وارث قرار پاؤ گے۔ تو انہوں نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آئندہ سے ہم اس بیعت کے حوالے سے، یعنی یہ جو بیعت ہم نے آپ سے کی ہے، جو معاہدہ ہم نے آپ سے کیا ہے، جو ایک بیع ہم نے آپ سے کی ہے، ہم اس کو ہرگز فسخ نہیں کریں گے، اگرچہ اس کے مقابلے میں ہمیں دنیا کی مال و دولت ہی کیوں نہ مل رہی ہو، آپ نے ہم سے جنت کا وعدہ کر لیا، اب ہم کسی چیز کو جنت کے بدلے تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ اس بیع کے اوپر، اس معاہدے کے اوپر اور اس بیعت کے اوپر ہم ہمیشہ قائم رہیں گے۔ اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دلوں کے اندر بھی جنت کا اشتیاق موجود تھا، جنت کا شوق موجود تھا کہ ہمیں جنت اللہ کی مل جائے، اللہ کے باغات ہمیں میسر آ جائے، اور اللہ رب العالمین نے جو مومنوں کے لیے نعمتیں رکھی ہیں، جو جنتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے نہریں مومنوں کے لیے قائم کی ہیں، جو بڑے بڑے وہاں درخت قائم کیے ہیں، وہ ہمیں میسر آ جائے۔ صحابہ جب بھی جنت کا تذکرہ سنتے تھے تو انہیں مکمل طور پر یقین ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور جنت کے اندر بھیجے گا، اور اپنا سب کچھ لٹا دیتے تھے جنت کے حصول کی خاطر۔ وہ ایک بڑا بہترین واقعہ ہے ایک صحابی کا، ایک شخص ہے، وہ یتیم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر کے کناروں کے اوپر دیوار اٹھانا چاہتا ہوں، لیکن میرا جو پڑوسی ہے، اس پڑوسی نے گھر کے کنارے کے اوپر ایک درخت لگایا ہوا ہے، کھجور کا درخت، اور وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ میں وہاں پر دیوار نہیں اٹھا سکتا، آپ ذرا میری سفارش کریں، وہ جو شخص ہے اس کو بلائیں، اس کے سامنے میری کچھ سفارش کریں تاکہ وہ اس درخت کو کہیں اور منتقل کر دے، وہاں سے ہٹا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ تمہارا یہ جو پڑوسی ہے یہ اس جگہ پر دیوار اٹھانا چاہتا ہے، لیکن تمہارا درخت یہاں پر موجود ہے، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اس درخت کو یہاں سے ہٹا دو؟ اس کے نتیجے میں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں ایک درخت دیں گے، میں تمہیں اللہ سے جنت میں درخت دلواؤں گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، چونکہ یہ میرا ذاتی درخت ہے اور میں اپنا ذاتی فیصلہ اس حوالے سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ درخت اسی جگہ پر رہے، میں اسے کہیں اور منتقل نہیں کرنا چاہتا، اور وہ شخص یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے۔ اسی محفل کے اندر ایک صحابی ہوتے ہیں حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو شرط آپ نے ان کے لیے رکھی تھی کہ اگر انہوں نے یہ درخت دے دیا تو آپ انہیں جنت کے اندر درخت دلوائیں گے، کہ اگر کوئی اور ایسا عمل کرے تو آپ اسے بھی یہ شرط قرار دیتے، اس کے لیے بھی یہ شرط رہے گی؟ تو حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ابو دحداح، جو بھی عمل کرے گا اسے میں جنت کے اندر درخت دلواؤں گا۔ وہ صحابی فوراً اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، ان کے پاس ایک بڑا باغ موجود ہے، وہ جس شخص کا وہ چھوٹا سا ایک درخت تھا اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تم مجھے یہ درخت دے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بدلے تم مجھے کیا دو گے؟ تو حضرت ابو دحداح فرماتے ہیں کہ میرا اتنا بڑا باغ ہے، پورا کا پورا باغ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، بس یہ ایک درخت تم مجھے دے دو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم مجھے اپنا باغ دو، میں تمہیں اپنا ایک درخت دیتا ہوں۔ وہ اپنا باغ حوالے کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں ان کا ایک چھوٹا سا گھر بھی موجود ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ چلے یہاں سے ہم کہیں اور منتقل ہوں گے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے یہ بات کی تھی کہ اگر
کسی نے اس شخص کو یہ درخت دلوا دیا تو اسے میں جنت کے اندر درخت دلواؤں گا، لیجئے یہ ایک درخت میری طرف سے حاضر ہے، آپ اپنا وعدہ یاد رکھیے گا قیامت کے دن کہ آپ مجھے جنت کے اندر درخت دلوائیں گے۔ یعنی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنت کے حصول کے لیے اپنا مال، اپنی دولت، اپنا روپیہ پیسہ، اپنا گھر بار سب قربان کر دیا کرتے تھے کہ بس اللہ کی جنت میسر آ جائے، اس کے اندر ایک درخت، معمولی سا درخت وہ ہمیں مل جائے۔ یہ شوق، یہ اشتیاق، یہ ہمیں بھی اپنے دلوں کے اندر رکھنا ہے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کی جنتوں کے اندر جائے، اللہ رب العالمین کے انعامات ہمیں میسر آئے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، کہ وہ جنت اللہ رب العالمین نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وہ متقین جنتوں کے اندر جائیں گے، تکیے لگائے، مسند لگائے، آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، وہ صحیح مسلم کتاب کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ واقعہ آتا ہے، بڑا بہترین واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بھی انسان کے دل کے اندر جنت کی طلب کو اور زیادہ بڑھانے والا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے پوچھا کہ اللہ، تو نے جنت تیار کی ہے متقین کے لیے، نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے، مجھے یہ بتائیے کہ جو سب سے ادنا جنتی ہوگا، سب سے کمتر جنتی ہوگا، اس کو کتنی بڑی نعمت میسر آئے گی؟ اس حوالے سے اللہ رب العالمین سے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ میں جہنمیوں کو، پہلے جو مسلمان ہوں گے ان کو جہنم میں بھیجوں گا، وہ اپنی سزا بھگت لیں گے، پھر ان کو جنت کے اندر داخل کروں گا۔ تو جو سب سے ادنا جنتی ہوگا، سب سے کمتر جنتی ہوگا، وہ جب جنت میں داخل ہو رہا ہوگا تو میں اسے کہوں گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ وہ جنت میں جائے گا اور گھوم پھر کر واپس آ جائے گا اور مجھ سے کہے گا کہ اللہ، جنت کے اندر تو کوئی جگہ موجود نہیں ہے، جنت تو پوری بھری پڑی ہے۔ پھر میں اس سے کہوں گا کہ جاؤ دوبارہ سے جنت کے اندر جاؤ اور اپنے لیے جگہ ڈھونڈو، تو وہ دوبارہ سے جائے گا اور گھوم پھر کر واپس آ جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ، جنت میں تو کوئی جگہ نہیں ہے، وہ تو بھری پڑی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین تیسری مرتبہ اسے بھیجیں گے کہ جاؤ جنت کا پورا جائزہ لے کر آؤ۔ وہ دوبارہ جائے گا اور پھر واپس آ جائے گا، کہے گا کہ اللہ، یہ تو جنت پوری بھری پڑی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے کہ تم کس چیز کی خواہش رکھتے ہو، کتنی جنت تمہیں ملنی چاہیے؟ کیا تم یہ پسند کرو گے، کیا اس بات پر راضی ہو جاؤ گے کہ دنیا کے اندر جو بادشاہ گزرتے ہیں ان میں جو سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے پاس جتنی دنیا کی وسعت اور زمین موجود تھی، اتنی بڑی زمین تمہیں میسر جنت کے اندر آ جائے، کیا تم اس پر راضی ہو جاؤ گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ، ضرور اس پر راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جاؤ، اتنی بڑی جنت میں نے تمہیں دی۔ وہ جنت کے اندر جائے گا اور دیکھ کر پریشان ہو جائے گا کہ اتنی بڑی جنت۔ وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ، میں اتنا زیادہ نیکوکار تو نہ تھا، میں تو گناہوں کی زندگی گزارتا تھا، لیکن تو نے اتنی بڑی جنت مجھے دی۔ تو اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ اتنی بڑی ایک اور جنت تمہیں دیتا ہوں، اور دگنی جنت اس کو دی جائے گی۔ پھر وہ خوش ہوگا اور اللہ رب العالمین سے بات دوبارہ سے ذکر کرے گا کہ اللہ، میں تو اتنا بڑا نیکوکار نہ تھا، تو نے اتنی بڑی جنت مجھے دی۔ اللہ کہے گا کہ جاؤ، مثلہ اس کی تیسرا گنا مثل، اس طرح چوتھی مثل اور پھر پانچویں، 5 گنا بڑی جنت اس کو اتنی بڑی وسعتیں دی جائیں گی۔ پھر وہ اللہ رب العالمین سے دوبارہ یہ بات ذکر کرے گا۔ اللہ اس سے کہے گا کہ اور بھی چاہیے، وہ کہے گا کہ اللہ، بس اتنی کافی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہے گا کہ یہ جو 5 جنتیں میں نے تجھے دی ہیں، اس کی 10 گنا زیادہ تیرے حوالے کرتا ہوں، جا اس کے اندر جو تو کھانا چاہے وہ کھائے، جو تیری خواہش ہے وہ تجھے نصیب ہو جائے۔ یعنی یہ سب سے ادنا جنتی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے پوچھا کہ اللہ، یہ جو بڑا اور اعلیٰ جنتی ہوگا، بلند پائے کا جنتی ہوگا، اس کو کیا مقام دیا جائے گا، اس کو کس قسم کی جنت دی جائے گی؟ تو اللہ رب العالمین جواب میں فرمائیں گے کہ وہ جو جنت ہوگی وہ میرے عرش کے نیچے ہوگی۔ میں نے خود اس جنت کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر رکھا ہے، جس میں نیکوکار اور متقین جائیں گے۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس جنت کو تیار کر رکھا ہے، اور وہ ایسی جنت ہے کہ جسے کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، جسے کسی کان نے کبھی نہیں سنا، اور جس کوئی دل اس کے حوالے سے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، کسی کا ذہن اس حوالے سے کبھی جا بھی نہیں سکتا۔ یعنی اس قدر بلند مقام رکھنے والے اور انتہائی پرہیزگار شخص کو وہ جنت دی جائے گی۔ تو یہ جنت کے حصول کی جد و جہد کرنا اور
نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنا، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اپنے آپ کو برائیوں سے گناہوں سے بچانا اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنا۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرتوں کی طرف اور جنتوں کی طرف کہ جس کی وسعت عرضها السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگی۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں آتا ہے کہ آخری جہنمی جسے اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کریں گے، وہ جب جنت کے اندر آئے گا تو اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے کہ تم کتنی جنت کی خواہش رکھتے ہو؟ وہ کہے گا کہ اللہ ایک معمولی سا حصہ مجھے جنت کا مل جائے۔ اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ دنیا کی آسمانوں کی یہ پوری وسعت جو ہے، اس کی جو چوڑائی ہے، اس کی جو لمبائی ہے، اتنی بڑی جنت میں تمہیں حوالے کرتا ہوں۔ تو وہ شخص اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ کیا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے کہ میں اتنا گناہ گار شخص اور اتنی بڑی جنت تو مجھے دے رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین یہ روایت جو بیان کرتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو وہ شخص کہے گا کہ اللہ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، اتنی بڑی جنت تو مجھے دے رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ بیان کیا تو ہنسنے لگ گئے۔ صحابہ کرام جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ کیا تم لوگ مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کی تو جب یہ مقام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے، اور پھر جب ہم خاموش بیٹھے تھے تو رسول اللہ نے ہم سے کہا کہ کیا تم لوگ یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہنسا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو وجہ بیان کی، کہا کہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ کہے گا کہ اللہ تو میرا مذاق اڑا ہے تو اس وقت اللہ بھی ہنسے گا، اور اللہ ہنستے ہوئے کہے گا کہ بندے تو مجھ سے اس چھوٹی سی جنت کی توقع رکھتا تھا کہ میں تمہیں چھوٹی سی ایک جنت دے دوں گا، چھوٹا سا ایک مکان یا پلاٹ دے دوں گا، بلکہ اتنی بڑی وسعت میں نے تجھے عطا کیے، جا اس سے 10 گنا زیادہ بڑھا کر میں تجھے پیش کرتا ہوں، یہ تو جنت اتنی بڑی جنت کا مالک ہوگا۔ یعنی یہ جنت کہ جو متقین کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے، اس کا شوق اپنے دل کے اندر رکھے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، کہ یہ جو مومنین ہیں یہی اس جنت کے وارث ہیں، انہی کو یہ جنت اللہ رب العالمین عطا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گزرنا چاہے وہ گزر سکتے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ ابو بکر مجھے یقین ہے کہ تم بھی ان لوگوں میں شامل ہوگے کہ جو 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی گزرنا چاہے وہ گزر سکے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے نام بتائے، کہا کہ پہلا وہ شخص ہوگا کہ جو دنیا کے اندر نماز کے لیے وضو کرتا ہوگا، تو پہلے تو یہ کہ ہر وقت وہ باوضو رہے گا، صبح و شام ہر حال میں وہ وضو کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اور جب وہ وضو کرے گا تو اپنے اعضاء کو اچھی طرح بھگوتے ہوئے اور گیلا کرتے ہوئے وضو کرے گا کہ ذرہ برابر بھی کوئی عضو باقی نہ رہ پائے، خشک نہ رہ جائے۔ جو زیادہ اچھے انداز سے اور احسن انداز سے وضو کرے گا تو وہ جنت میں جس دروازے سے بھی گزرنا چاہے گزر جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کا ذکر کیا، فرمایا کہ وہ خواتین کہ جو 5 وقت نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرے، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور جو اپنے شوہر کی اچھے انداز سے اور بہتر انداز سے خدمت کرے، یہ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ 5 وقت نماز کی ادائیگی کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت اور اپنے شوہر کی خدمت کرے، تو وہ خاتون بھی جس دروازے سے بھی جنت کے گزرنا چاہے وہ گزر سکتی ہے، اللہ رب العالمین اسے بھی بلند مقام عطا کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے بالکل سائے میں، عرش کے نیچے سب سے بلند جنت کو رکھا ہے، سب سے بہترین جنت کو رکھا ہے، اور اس جنت کا نام وسیلہ قرار دیا، وسیلہ، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین مجھے اس جنت کے اندر رکھے گا، وسیلہ نامی جنت کے اندر۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس جنت کے اندر اور کون سے لوگ جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر اچھے انداز سے وضو کریں گے، پورے اعضاء کو اچھے انداز سے گیلا کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب وضو سے فارغ ہو جائیں گے تو شہادت دیں گے، گواہی دیں گے، یعنی جو دعا وضو کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اللہم
جو بھی دعا پڑھی جاتی ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان، تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اسی طرح دیگر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو جو گواہی دیں گے اللہ رب العالمین اس کو بھی اس وسیلہ نامی جنت کے اندر بھیجیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے لیے یعنی رسول اللہ کے لیے اس بات کی دعا کرے گا کہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ، کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وسیلہ نامی جنت عطا کر، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، تو اللہ رب العالمین اسے بھی اسی جنت کے اندر رکھیں گے۔ تو یہ جنت کو پانے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے اپنے دل کے اندر ہر لمحے اس جانب متوجہ رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے اور ہم اس جنت سے محروم ہو جائیں۔ وہ جنت کہ جس کے جو 8 دروازے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دروازہ اس کی ایک طرف کی چوکھٹ اور دوسری طرف کی چوکھٹ، ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ سے لے کر بصرہ تک کا فاصلہ ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں کسی اور علاقے کا، ایران تک کا ذکر کیا، عراق تک کا ذکر کیا، یعنی مدینہ سے عراق تک کا جو سفر ہے وہ تقریباً 1200 یا 1300 کلومیٹر کا سفر، اتنا بڑا اس جنت کا دروازہ، اتنا کشادہ دروازہ ہوگا۔ اس کا جو درخت ہوگا جنت کا، اس کا جو سایہ ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گھڑ سوار 100 سال تک اس سائے کے اندر دوڑتا چلا جائے گا لیکن اس کا وہ سایہ وہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں لوگ موجود ہوں گے، اللہ رب العالمین نے ان نیکوکاروں کے لیے حوریں وہ تیار کر رکھی ہوں گی جو ان کی منتظر ہوں گی، اور ان حوروں کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے گھر کے محل کے باہر کچھ خیمے لگائے ہوئے ہوں گے، اور وہ بڑے وسیع و عریض خیمے ہوں گے، ان خیموں کے اندر وہ حوریں موجود ہوں گی۔ تو ان جنتوں کو پانے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اور وہ جو صحابی کا واقعہ شروع میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے اپنا باغ پورا کا پورا قربان کر دیا، اس غرض سے قربان کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے کسی یتیم کو، وہ جو ایک شخص یتیم تھا، اس کو یہ ایک درخت دلوا دیا تو اس کے بدلے میں جنت کے اندر درخت دلواؤں گا۔ تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا کا پورا باغ قربان کر دیا۔ ان کی طرح اپنے مال کی بھی قربانی دیجئے، اپنے وقت کی بھی قربانی دیجئے، اور والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے، قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔